اور کامران صاحب کی کوششوں سے اگر وہ تمام لوگ جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اربن ایریاز کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر پریشان ہیں اور مہاجر قوم کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر ان سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور کوئی مشترکہ اعلامیہ آتا ہے تو میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ میں اس کوشش میں ان کے ساتھ ہوں. اور کل جو خالد مقبول صاحب آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ ان کا انسٹانس کلیئر نہیں تھا اس وقت، اور ظاہر ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ آپ فیوچر میں کیا کرنے والے ہیں اور آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے یا الیکشن لڑیں گے یا الیکشن کو آپ کسی طرح روکنے کی کوشش کریں گے، مجھے نہیں معلوم، تو میں آپ کے اس موقف کی حد تک حمایت کر رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن غلط ہے اور ڈیلیمیٹیشن دوبارہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں 9 تاریخ کو جو آپ پروٹیسٹ کریں گے تو مہاجر قومی موومنٹ آپ کے اس پروٹیسٹ میں اس لیے شریک ہوگی کہ وہ آپ کی آواز سے آواز ملا کر اس آواز کو اپنی حد تک تقویت پہنچا سکے. آپ تمام صحافی حضرات کا، کیمرہ مین اور ٹیکنیشینز کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے تھے. میرا خیال ہے کہ میری گفتگو اتنی ہی ہونی چاہیے. شکریہ. گورنر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ کچھ دنوں پہلے بلاول نے ایک جملہ کہا، فواد چودھری نے ایک جملہ کہا کہ کراچی میں لونڈے لباڑوں کو جمع کر کے جو ہے وہ بدماشی کا جو ہے وہ ایک تسلسل پھر شروع کیا جا رہا ہے. آپ کی طرف اشارہ تھا. اور آج سعید غنی نے بھی کچھ دن پہلے یہ جملہ کہا ہے کہ جو شہر میں اس وقت لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ گورنر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون جمع کر رہا ہے اور کیوں جمع کیا جا رہا ہے. تو یہ کون جمع کر رہا ہے اور کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، فواد چودھری صاحب کے بیان پہ تو میں کوئی رد عمل اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ میں نے کسی حساب کتاب والے نے مجھے کہا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ فواد چودھری صاحب کے کسی بیان کا جواب مت دیجیے گا کیونکہ ان کا ستارہ گردش میں چل رہا ہے. تو میں تو عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دوں گا کہ 3 مہینے فواد چودھری صاحب سے دور رہیں. باقی سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. باقی صرف ایک مختصر بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی سوال کی گنجائش نہیں رہے گی کہ توڑنے کے بجائے ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے کہ سب کو جوڑیں، اور جو جوڑنے سے اتفاق ہوگا اور نفاق ختم ہوگا تو یہ صوبہ ترقی کرے گا. میرا کوئی مقصد سیاسی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس صوبے کے لوگ آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں. اس وقت بے روزگاری، اسٹریٹ کرائم، گیس کا نہ ہونا، پانی کا نہ ہونا، بجلی کا نہ ہونا اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ حق نہیں دیا جا رہا، بخشش دی جا رہی ہے. تو بخشش اب نہیں چاہیے. ہمیں اس صوبے کے لیے خود مختاری چاہیے. اس صوبے کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل جل کر سیاست سے ہٹ کر ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، کیونکہ کوئی مسیحا ہمیں بچانے نہیں آئے گا. اس شہر اور اس صوبے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے. شکریہ بہت بہت. گورنر صاحب، سندھ میں آٹے کا بڑا پرابلم ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے. آپ نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا؟ سندھ حکومت نے آٹا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. میں نے تو ہر بات کا نوٹس لیا ہے. کسی صحافی بھائی نے کہا تھا کہ فائل اتنی موٹی ہو گئی نوٹسز کی. اثر تو ہو جن کے لیے نوٹس لے رہا ہوں. تو آٹے کا بھی لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہر آدمی کو بنیادی ضرورت اور سہولت میسر ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے پینے کا صاف پانی ہو. ستم ظریفی دیکھیے، اسی شہر میں سمندر ہے اور ہم پانی کے لیے بھی محتاج ہیں. صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے. آفاق صاحب نے جو ہے 2 روز پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو لوگ اسٹریٹ کرائم میں 56 لوگ جو گزشتہ سال مارے گئے ہیں ان کو فی کس 25 لاکھ روپے کی جو ہے ان کو ساتھ کمپنسیٹ کیا جائے. اور نیا سال شروع ہوئے 6 روز نہیں ہوئے، 2 لوگ پھر اس میں مارے